عید سعید یہ خوشی کا دن ہے، بالکل خوشی کا دن ہے۔ اور عید کے دن اللہ اتنی رحمتیں فرماتا ہے کہ فرمایا کہ فرشتوں کو اتار دیتا ہے، گلی محلوں چوراہوں کونوں پر کھڑے ہوتے فرشتے، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف اور اس مغفرت کی طرف۔ فرشتے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کہا کہ جب عید پڑھ کر لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہوتے گئے تو اب فرشتے آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کے معاملے میں کیا فرمایا؟ تو کہا جاتا ہے کہ جب بندہ مزدوری کر لے تو پھر اسے کیا ملتا ہے؟ کہ اس کی مزدوری ملتی ہے، اسے اس کا انعام مل جاتا ہے، جو عمل کیا اس کی اجرت پا لیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے بھی آج سب کو خوشخبری دے دی ہے کہ جتنے بھی اس عید کے اجتماع میں آئے ہیں اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ اس لیے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشی، ایک خوشی افطار کے وقت افطار اصغر اور ایک افطار اکبر۔ ایک افطار اصغر کہلاتا ہے جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور شام میں جب مغرب میں افطار ہوا تو ہم نے افطار کر لیا، اس ٹائم بھی خوشی ہوتی، کچھ حلق میں جاتا ہے نا تو انسان کو فرحت محسوس ہوتی، خوشی، وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت۔ اور ایک جب عید کا دن آ جائے یہ بھی خوشی کا موقع ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے مواقع پر خوشیاں تقسیم کرنے کا، خوشیاں بانٹنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ بھی دونوں خوشی کے مواقع گئے اور اللہ کی طرف سے انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ ان روزے داروں کو عید کے دن، عید کے اس اجتماع میں یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ گھر تم لوٹو، اللہ نے تم سب کو بخش دیا ہے، تمہاری مغفرت فرما۔ اب آدمی تو بخشش شدہ واپسی جا رہا ہوں اور پھر وہ ان معاملات میں شیطانی حرکاتوں میں پڑ جائے تو یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ پورا مہینہ، پھر کئی اعتکاف والے پورے 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھے رہے اور نماز اہتمام سے پڑھتے رہے۔ اب رمضان گیا تو اس کے بعد یہ اعتکاف والے بھی مہمان بن جائیں، تو ایسا نہیں۔